جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں یہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں 100%۔ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ الیکشنز کے حق میں، پاکستان کی عوام کے حق میں آئے گا، اٹس فار شور۔ یہ جو مسلمانوں کو چاروں طرف سے مار پڑی ہے نا، یہ 27 سے 29 کے درمیان یو ول سی اٹ، پوری دنیا اس کو گرانے کے چکر میں ہے اور وہ پھر نکل جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IR کے نیوز اور میں ہوں اشنا آصف۔ ملک کی سیاسی صورتحال کافی کشمکش کا شکار ہے اور لوگوں کے دل میں کئی سوالات بھی ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے زوڈیاک کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بیٹا۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیں، ساری نظریں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں، الیکشن از خود نوٹس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹا یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھو میری مرضی سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جی، میں کائنات کے مالکوں کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق اپنی رائے دیتا ہوں۔ جی، میری افیلیشن کسی کے ساتھ بھی ہوگی، کچھ بھی ہوگی، لیکن جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی اور جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں یہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں 100%۔ تھوڑا ٹائم ضرور لگ سکتا ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف نہیں جائے گا، جتنا جانا تھا دیٹ از آلریڈی گون۔ اب اس کے بعد یو ول سی اٹ، اور خاص طور کے اوپر جو مجھے انرجی پیٹرنز میں چینج نظر آ رہا ہے وہ اپریل کے تقریباً دوسرے ہفتے کے بعد سے، یعنی 10 سے 15 اپریل کے درمیان سے یو ول سی اٹ کہ چیزیں تیزی سے بیٹرمنٹ کی طرف آئیں گی۔ اور جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہے تو مجھے پاکستان میں الیکشن ایک خاص حد سے زیادہ آگے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اکتوبر کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، 30 اپریل سے 15 سے 20 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، جی، اس سے زیادہ جانے کا سوال نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی گاڈ ہیز ہز اون پلانز، اور وہ ضرور ہوگا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، آج کل ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں گے، تو آپ اس حوالے سے کیا بالکل بھی نہیں دے رہے۔ عمر عطا بندیال صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ جی، بڑا اسٹرانگ ذائچہ ہے۔ جی، کوئی تھوڑا سا میرا ان کے ساتھ کسی دور میں ریلیشن بھی رہا، تو ہی از اے ویری تھورو جینٹل مین اینڈ ہی از اے اسٹرانگ مین۔ اپارٹ فرام دا زوڈک چارٹ ویسے بھی یہ اسٹرانگ آدمی ہے، جی، تو جو ان کا زوڈک چارٹ کہہ رہا ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی ویل منواتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا، سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ الیکشنز کے حق میں، پاکستان کی عوام کے حق میں آئے گا، اٹس فار شور۔ لیکن دعویٰ میں ڈرتا ہوں جی دعویٰ کرنے سے۔ دعویٰ صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ جی، میں اپنے انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں، اپنے علم کے مطابق پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق رائے دیتا ہوں۔ اللہ کی مرضی اس پورے پیٹرن کو بدل دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو اس وقت انرجی پیٹرنز ہیں اس میں پاکستان جو ہے اس کا ذائچہ ڈاؤن پہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈاؤن پہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یو ول سی اٹ ہیپننگ۔ اچھا، اس کیس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد ملک پہ کسی قسم کی انارکی تو متحمل ہوتے نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں بیٹا، انارکی کے عادات تو ہیں، جی، جیسے میں نے 2023 کا ایئرلی یا اینول ذائچہ تھا اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ 2023 از دی ایئر آف وار۔ جی، تو جب یہ ایئر آف وار ہے تو یہ ایئر آف وار جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کانفرنٹریشنز دیکھنی ہے۔ دنیا میں کانفرنٹریشنز بن رہی ہیں، آپ نے پوری دنیا میں، فرانس میں، اسرائیل میں، سری لنکا میں، یہ سارے آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ آنے والے وقت میں یہ کانفرنٹریشن کم نہیں ہوگی، یہ بڑھے گی۔ جی، اور جہاں پہ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں حالات اس وقت تک سٹیبل نہیں ہوں گے کہ یوکرین کا تنازع جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تب تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو یہ بھی ایک میتھ ہے۔ یوکرین کا تنازع بڑھے گا، جی، یوکرین کا تنازع کم نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ جو میں نے عرض کی تھی کہ 2023 is the year of war، تو اس میں آپ کو خاص طور کے اوپر پانیوں میں، رسالت مآب سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آخری وقت میں تم پانیوں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانیوں میں آگ لگ جائے گی، اس کا مطلب جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو کوسٹل ایریاز ہیں ان میں جنگ کی، تناؤ کی کیفیت شروع ہوگی۔ ساؤتھ چائنا سی اس وقت ہاٹ ہو رہا ہے، اس وقت جو ہے آپ کے گوادر کے اندر ویدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سوشل ویدر ہے جی، جی، دیٹ از گیٹنگ ہاٹر۔ اس کے علاوہ آپ کو چابہار میں، ایران والی سائڈ کے اوپر
इंडिया वाली साइड के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, मलेशिया में ये चीज़ें हॉटर होती हुई नज़र आ रही हैं, एंड यू विल सी इट हैपनिंग। अल्लाह करम करे, क्योंकि 2023 जो मैंने पहले अर्ज की थी, जो 2.5 साल पहले की प्रेडिक्शन है कि 18-19 ईयर्स ऑफ क्योस हैं। 2020 was the year of devil number year, 2021 एंड 2022 अगेन ये थे, ये हैपनिंग्स के थे, इनमें आपने हैपनिंग्स होती हुई देखे, चीजें बदलती हुई देखी। 2023 इज नाउ गोइंग ऑन, इट्स द ईयर ऑफ वॉर। 24, 25, 26 और 27 ये आपको रिटेलिएशन के ईयर्स नजर आ रहे हैं। और एक चीज बड़ी क्लियर कट है, आपने ये ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मैं थोड़ा डिटेल में चला गया हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2027 के बाद पाकिस्तान में क्या, दुनिया में क्या, मुसलमान एक बहुत बड़े आइडेंटिटी के तौर के ऊपर खड़े होंगे। ये जो मुसलमानों को चारों तरफ से मार पड़ी है ना, ये 27 से 29 के दरमियान यू विल सी इट कि ये चीजें जो है ना ये बेहतरी की तरफ आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और मुसलमानों की जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। The time will tell. तो हमारे यहाँ जो अवाम इस वक्त सख्ती काट रही है, इनके लिए बेहतरी कब आती देख रहे हैं? बेटा सख्ती का होना ही बेहतरी की दलील होती है। जी बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जो कहा है वही होता है। मुश्किलात जो हैं ये आने वाली अच्छाइयों का रास्ता खोलती हैं, और जितना ज्यादा देखिए बनी इसराइल की जो है वो देख लें, बनी इसराइल की तारीख देख लें, तो जब तक वहाँ पे कत्ले आम नहीं हुआ था, जब तक फ़िरौन का लश्कर नहीं डूबा था, जब तक वहाँ बच्चे कत्ल नहीं हुए थे, ना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, ना एक जो है वो पूरा ईसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल का राइस बना, इसी तरह मुसलमानों में भी ये हो रहा है, और ये बड़े अरसे से हो रहा है, और ये एक हद होती है आखिर एक चीज़ की। नाउ इट्स द एंड एंड यू विल सी इट। मुश्किलात अगर पाकिस्तानियों पे आ रही हैं तो ये इसका मतलब है कि इनके लिए अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि बेहतरीन काम इंसान उस वक्त करता है जब उसको मुश्किल तरीन हालात मिलते हैं। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान की कौम आपने देखा होगा, ये बार बार ये कहा जाता है कि जी इमरान खान और उसकी पार्टी जो है ये रिटेलिएशन की पार्टी है, इनको जितना दबाओ उतना आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान एज वेल। सो यही हो रहा है बेटा, और ये होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। जब इंसान अपने प्लान करता है तो अल्लाह खुद कहता है कि जब मैं प्लान करता हूँ तो अल्लाह खैरुल माकिरीन, ये होगा। दिस इज द कोर्स ऑफ नेचर। और कायनात का सबसे जो मुश्किल और सबसे ज्यादा जो है ना वो अदल से भरा हुआ निजाम है, दैट इज द कोर्स ऑफ नेचर। वो होगा, दबाव आएगा तो ये कौम तगड़ी होगी। इन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए हुए थे, कोई गल नहीं, थोड़ी जी और फंड पै लेंदे हो फिर ठीक हो जाएंगे। जी, इमरान खान की आपने बात की, आइंदा आने वाले इलेक्शन में उनको कितनी सीट्स जीतते हुए देख रहे हैं? बेटा इमरान खान जो है ना वो 2/3 तो कहीं भी नहीं गया, और 3/4 तक जा सकता, क्लीन स्वीप तक के चांसेस हैं। और एक चीज आपको और बता दूं, मैं बार बार यही बात करता हूँ कि ना मैंने पाकिस्तान का जायचा इमरान खान के बगैर देखा है, ना इमरान खान का जायचा पाकिस्तान के बगैर देखा है। ये दोनों जायचे आइडेंटिकली जो है वो चलते हैं, और ये दोनों जायचे जो हैं ये अपनी अपनी ताकत जो है वो रखते हैं। पाकिस्तान ने भी राइज पे आना है और आईके ने भी राइज पे आना है। हाँ, आईके की लाइफ थ्रेट शदीद तरीन बढ़ी हुई है जी, लेकिन इसके साथ जो सिक्योरिटी है, ये वाली सिक्योरिटी नहीं जो दुनिया ने दी है, एक सिक्योरिटी और भी है इसके साथ, विच इज कॉल्ड स्पिरिचुअल पावर। बेटा आप आइडिया करो कि 84 बुलेट्स जो है वो मिस शॉट हो गई, कभी हुआ है? और जितने वो मतलब प्रोफेशनल शूटर्स हैं जो कुछ भी हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि स्पिरिचुअल पावर्स, पूरी दुनिया उसको गिराने के चक्कर में है और वो फिर निकल जाता है, वो आता है और वो निकल जाता है। क्यों? मैं अपने नंबर्स को बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात शायद लंबी हो जाए, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ। हम जब जायचा पढ़ते हैं ना तो गिनती तो वही 1 से 9 तक है ना जी, लेकिन हमारे पास 2 सेट पैटर्न होते हैं। वन इज वी कॉल अर्थली पैटर्न एंड सेकंड इज वी कॉल डिवाइन पैटर्न। अर्थली पैटर्न्स में हम देखते हैं कि ये दुनिया में कितना इसके ऊपर है, दुनिया में पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये है। और एक है इसका डिवाइन, इसके साथ स्पिरिचुअल पावर्स कितनी है, इसको रूहानियत कितनी है, अल्लाह के साथ इसका कांटेक्ट क्या है, इसकी जो है लाइफ में क्या है। इमरान खान का जायचा मैंने बहुत कम देखा है, सुबह से शाम तक जायचा ही देखता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों का देखा है कि 80% तक डिवाइन पावर्स हैं इसके साथ। इसको कोई नहीं गिरा सकता, जो मर्जी हो जाए, ये पक्की बात है, ये कोई मेरी जाती राय नहीं है, ये दिस इज व्हाट
میں نے بیٹا اللہ کو بھی جا کے جواب دینا ہے. دنیا کو تو میں کہانیاں سنا لوں گا, میں نے اللہ کو کہانی نہیں سنائی جانی, اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کام دیانتداری سے کروں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی کے ساتھ جو اسپرچول پاورز ہیں نا, وہ اس کو گرنے نہیں دیں گی انشاءاللہ. عمران خان کے ماضی میں جس طرح دیرینہ ساتھی انہیں بیچ راستے میں چھوڑ گئے تھے, تو مستقبل میں ایسی مزید دھوکے ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ تو بیٹا ہے جی, اور یہ ڈیفینیٹلی ہے. اور زندگی میں ہمیشہ جو سکسیسفل آدمی ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہیں لوگ, اور وہ کہ میرا جو ہے نا پروفیشنلی رابطہ رہتا ہے. I'll not take the name anyone, لیکن ڈیفینیٹلی ہیں کچھ لوگ, ہو سکتا ہے اس کو مزید چھوڑ جائیں, لیکن وہ پنجابی کہندے نے کہنا دا پھر رہنا کھ نہیں. جی, گاڈ ول سی, اس کو جو کوئی چھوڑ کے گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے. یہ کوئی پاکستان میں کبھی ایسا ہوا تھا, پارٹیز بہت ساری بنی, پیٹریاٹ بنی, پیپلز پارٹی ٹوٹی, بہت کچھ ٹوٹا, لغاری صاحب نے پارٹی بنا لی, آج تک کبھی ان کا کوئی چیزیں ہیں. یہ جو یہاں ہو رہا ہے ایسا, یہ پوری دنیا سے علیحدہ ہی فنامنا ہے بیٹا. اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہے. اب میں اس کو کوئی پن پوائنٹ یا نام نہیں دے سکتا کہ کیا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی اسپرچول پاورز ہیں. جب ہم اوور آل جو ہے سوسائٹی کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی طاقت پاکستان کو رول کر رہی ہے تو وہ ہے اسپرچول پاور. ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ اے رول کرتا ہے, تو جو آرمی والا اے ہے نا, دیٹ از گون ناؤ, دیٹ از اللہ والا اے از رولنگ دی پاکستان, اینڈ اٹ وڈ بی. پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے آنے والے وقتوں میں سختی دیکھ رہے ہیں؟ جی بیٹا, آسانی تو ان کو نہیں ملتی. تو کتنی دیر تک؟ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے, لیکن اب چیزیں چینج ہوں گی. اور اگر میں نے آپ کو کوئی کہا نا کہ اپریل کے بعد سے جو یونٹی آف دا پیپل ہے وہ بڑھے گی, اور جب یونٹی آف دا پیپل بڑھے گی تو پھر اپریل کے بعد سے یہ چیزیں بہتر طور پہ ہینڈل ہو جائیں گی انشاءاللہ. جو آپس میں لوگ پھٹے ہوئے ہیں ادھر ادھر ہیں, آٹے کی لائن میں مرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے رادر دن کہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہوئے. تو دنیا کو یہ احساس ہو جائے گا کہ کہاں پہ لڑنا تو ہے. کوئی بھی چیز, دس از اے کورس آف نیچر بیٹا, نتھنگ از فری. ہم یہ جو سانس لیتے ہیں نا, ہمارا جو سانس ہے یہ بھی, اس کی بھی پرائس ہماری باڈی جو ہے وہ بوڑھے ہو کے دے رہی ہوتی ہے. یہ نیچر کا کورس ہے کہ کوئی چیز فری نہیں ہے. اگر فری ہوتی تو رسالت مآب نے جو اجر رسالت کی بات کی تھی کہ مجھے تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے, وہ فری ہوتا, کلمہ فری ہوتا, توحید فری ہوتی, دین فری ہوتا. اس کی اجر بھی یہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنی ہے. اللہ کو ڈالر نہیں چاہیے, اللہ کو پیسے نہیں چاہیے, اللہ کو آپ کا ان ریٹرن پرائس چاہیے. سو جیسے جیسے آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں آتے جائیں گے, اللہ ول ہیلپ یو. وہ تو کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کو. تو پرائس تو دینی پڑے گی بیٹا, قیمت تو دینی پڑے گی. اور یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ خون کے بغیر آزادی نہیں ہوتی. سو گاڈ ول ڈو بیسٹ. آپ کتنی چاہیے, کسی تھوڑی قربانی پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے یا زیادہ پہ راضی ہو جاتا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے, لیکن قربانی دینی پڑے گی. دیٹس اٹ. بہت شکریہ سر. یو ویلکم بیٹا, خوش رہیں آپ.